بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والعابدين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہی سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ مدینے کی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی داڑیاں نشاور کرے اور پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ اسلام کے اندر 5 ارکان کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ 5 چیزیں اسلام کے اندر مسلمانوں پر فرض قرار دی گئی۔ یہ اسلام کے ارکان ہے، اسلام کے ستون ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا اور کلمہ پڑھنا، یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے ارکان ہیں۔ ہمیں ان کو کسی بھی صورت میں کرنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھنی پڑے گی، فرض ہے۔ روزہ رکھنا پڑے گا 30 دن کے، ہم پر فرض ہے۔ حج اگر ہم مالدار ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ ہم حج کر سکتے ہیں تو حج فرض ہے۔ اسی طرح انہی ارکان میں سے ایک رکن ہے زکات۔ انسان جتنا کماتا ہے پورے سال میں، اس پورے سال میں جتنا بھی اس نے کمایا ہے اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں انسان کو دینا فرض ہے۔ اگر آپ نے 100 روپے کمائے ہیں پورے سال میں مثال کے طور پہ، تو آپ کو 2.5 روپے اللہ کی راہ میں زکات دینا فرض ہے۔ وہ آپ 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا جو باقی کا مال ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں لے لے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر آپ نے وہ 2.5 روپے نہیں دیے، اگر وہ 2.5 روپے نہیں نکالے، تو جتنا مال آپ نے سال بھر کمایا ہے اس میں بے برکتی بھی ہوگی، اور وہ مال سب کا سب آپ کا، سمجھ لو کہ آپ جو کھا رہے ہو یا پی رہے ہو وہ آپ کا درست اور صحیح مال نہیں ہے۔ جب آپ نے 2.5% زکات نکال دی، 40واں حصہ نکال دیا، تو پھر وہ آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ کا مال پاک اور صاف ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نہاؤ ہی نہ، غسل ہی نہ کرو، تو آپ کے جسم کے اوپر میل، گندگی، دھول یہ سب چڑھتی رہے گی اور پھر آپ کا جسم کالا پڑنے لگے گا۔ لیکن جب آپ صحیح طریقے سے نہاتے رہو، غسل کرتے رہو، میل کو نکالتے رہو، تو پھر سمجھ لو کہ آپ کا جسم تندرست رہے گا اور اچھا اور پاک صاف رہے گا۔ اسی طرح اگر ہم اپنے مال میں سے وہ زکات کا روپیہ نکال کر کے ہم اگر اللہ کی راہ میں دیں تو ہمارا جو باقی مال ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو زکات کن لوگوں پر فرض ہے، زکات کتنی نکالنی ہے، یہ سب آج آپ کے سامنے میں بیان کروں گا، اور کچھ باتیں عشر کے حوالے سے میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔
زکات سال میں ایک مرتبہ نکالی جاتی ہے، ایک مرتبہ۔ اب وہ کتنی نکالی جاتی ہے اور کس پر نکالی جاتی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسان مسلمان عقل مند ہے، سمجھدار انسان ہے اور بالغ انسان ہے، یعنی اس کی عمر کم و بیش 13 یا 14 سال کی عمر ہے، پھر جو مال اس نے کمایا ہے وہ اس کی ملکیت میں ہے، پورے مال کا وہ مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ آدھا مال آپ کا ہے، آدھا مال کسی اور کا ہے، آدھا مال کہیں اور پڑا ہے وہ کسی اور کا ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہو، تو پھر وہ اس مال پر آپ کی زکات فرض نہیں ہوگی۔ جو مال آپ نے پورے سال کمایا ہے وہ پورا مال آپ کا ہے۔ عقل مند ہونا، مسلمان ہونا اور بالغ، یعنی اتنی آپ کی عمر ہے کہ آپ اب سمجھدار ہو گئے ہو، حد بلوغ تک آپ پہنچ چکے ہو، مال پورا آپ کے قبضے میں ہے اور حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ حاجت اصلیہ سے زیادہ مطلب کہ جو سامان آپ کے گھر میں آپ ڈیلی روٹین کے لیے استعمال کرتے ہو، جیسے برتن ہے، کھانے پینے کے برتن ہے، ہم جس سے روزانہ سفر کرتے گاڑی ہے، چاہے وہ 4 وہیل ہو چاہے 2 وہیل ہو، یا اس کے علاوہ گھر میں جو بھی ٹیوب لائٹ ہے، اے سی ہے، یا کوئی دوسرے کھانے پینے کی ضروریات ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، اتنے، یہ سب ضروریات کی چیزیں، اس کو ہم ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایکسٹرا مال آپ کے پاس الگ سے مال پڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال پر آپ کے لیے زکات فرض قرار دی ہے۔ اب یہ سب چلو مان لو کہ کسی کے پاس نہیں ہے، برتن وغیرہ یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ شریعت نے ارشاد فرمایا، یعنی بیان فرمایا کہ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو مسلمان عاقل بالغ سمجھدار، پورا مال اس کے قبضے میں ہے۔ اب آپ سنیں کہ زکات کب فرض ہوتی ہے، کس پر زکات فرض ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر زکات فرض ہے کہ نہیں ہے۔ تو زکات کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے، یہ آپ غور سے سنیں۔ جس انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اتھوا 52.5 تولے چاندی ہے تو پھر اب اس انسان کے اوپر 40واں حصہ زکات فرض ہو گئی۔ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس سے زائد ہے تو اب اس سونے کی زکات آپ کو نکالنا فرض ہے یا سونا نہیں ہے؟ چاندی ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زائد جو بھی چاندی آپ کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر زکات نکالنا فرض ہے۔ اب چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، زیادہ تر تو عورتوں کی بات پاس ہی سونا چاندی ہوتا ہے۔ اگر عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو پھر اس کو زکات نکالنے ضروری ہے، اور اگر سونا نہیں ہے چاندی ہے 52.5 تولہ عورت کے پاس، آپ کے پاس نہیں، تو پھر عورت کو زکات نکالنا 40واں حصہ اس میں سے فرض ہے۔ 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، لیکن کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، اور دونوں کے نصاب کو، دونوں کو ملا کر کے کوئی ایک حد پوری ہو جاتی ہے، ایک مقدار پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اب اس ایک مقدار کے حساب سے زکات نکالنا فرض ہے۔ پہلی بات 7.5 تولہ سونا، چاہے آپ کے پاس ہو چاہے آپ کی بیوی یا ماں یا بہن کسی کے بھی پاس ہو، یا سونا نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی ہے، یہ یاد رکھنا 7.5 تولہ سونا اتھوا 52.5 تولہ چاندی، اتنی یہ جو سونے چاندی کی جو مقدار جو بیان کی گئی وہ آپ کی اتنی ہونی چاہیے۔ نہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے نہ 52.5 تولہ چاندی ہے، بلکہ آپ کے پاس ہر مہینے
مہینے منیمم 40 سے 33 ہزار روپے آپ کے بینک بیلنس میں رہتے ہیں، آپ کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ہاں، سال کے بیچویں حصے میں یعنی بیچلے حصے میں کچھ رقم کم ہو گئی، کچھ زیادہ ہو گئی، تو پھر آپ اس کا اعتبار نہیں ہے۔ پھر آپ کو جو آپ پورے مہینے میں پورے سال میں جتنے بھی رقم کماتے ہو اس کی زکات نکالنا آپ پر فرض ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ آپ کماتے تو مہینے کا 1,00,000 روپیہ ہو، یعنی 12 مہینے کے 12 لاکھ کماتے ہو، لیکن 12 لاکھ روپیہ آپ جتنے بھی کماتے ہو سب آپ کا قرض چلا جاتا ہے قرض ادا کرنے میں، تو آپ پر زکات فرض نہیں ہے۔ پہلے آپ اپنا جو قرض ہے اس کو ادا کرو، قرض سے فارغ ہونا اس پر زکات فرض ہے۔ آپ کروڑ روپیہ کماتے ہو سال بھر کا، لیکن 5 کروڑ کا تو آپ کے اوپر قرضہ ہے، تو اب آپ کے اوپر زکات فرض نہیں ہے، پہلے وہ قرضہ ادا کرو، پھر آپ زکات دو تو آپ کی زکات ادا ہوگی۔ تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52 تولہ چاندی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جتنا بھی مال 40 35 یا 50 ہزار کے آس پاس پورا سال آپ کے پاس رہتا ہے، تو پھر آپ پر زکات 40واں حصہ نکالنی فرض ہوگی۔ اسی طرح جانوروں کے اندر بھی زکات ہے۔ اگر کسی کے پاس 40 بکری ہے، 40 بکری ہے کسی کے پاس، کوئی ریوڑ پالتا ہے بکریوں کا، 40 بکری ہے، تو 40 بکری میں سے آپ کو ایک بکری اللہ کی راہ میں دینی پڑے گی۔ 40 میں سے ایک بکری آپ کو اللہ کی راہ میں دینی ہوگی۔ 80 بکری ہے تو 2، اور 80 سے زائد 120 ہو گئی تو پھر آپ اس بکری کے حساب سے پیسہ بھی دے سکتے ہو اور بکری کو بھی اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو زکات تو فرض ہو گئی، اب اس کو زکات نکالنا ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو کیا وہ 7.5 تولہ سونا میں سے زکات جو سونا ہے اس کو نکال کر کے دیں گے؟ تو اگر آپ سونا دے سکتے ہو، آپ کی استطاعت ہے کہ آپ سونا نکال کر کے دے سکتے ہو، تو پھر سونے کی زکات آپ کو دینی پڑے گی۔ اور اگر آپ سونا نہیں دے سکتے ہو، سونے کے برابر آپ کو روپیہ پیسہ دیکھنا ہے، تو پھر آپ روپیہ پیسہ آپ دے سکتے ہو۔ اب 2 باتیں میں نے بیان کی، آپ کے ذہن میں مجھے یہ خیال ہے کہ بات آ گئی ہوگی۔ ایک تو کن لوگوں پر زکات فرض ہے اور کتنی زکات فرض ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، پورا مال اس کے قبضے میں ہو، قرض دار نہ ہو، اس پورے مال کا مالک وہ اکیلا ہو، تو اس کے اوپر اب زکات نکالنا فرض ہے۔ کتنی زکات؟ یا تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو، یا یہ نہیں ہے پھر آپ کے پاس ایکسٹرا کوئی پلاٹ پڑا ہے جو آپ نے خرید کر کے رکھا ہے، یا آپ نے کوئی دکان خریدی اس میں مال پڑا ہے، تجارت کا مال پڑا ہے، خرید و فروخت کا مال پڑا ہے، حاجت اصلیہ سے زیادہ جو ہم ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا مال آپ کے پاس پڑا ہے۔ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے 2 ویل، اور آپ کے اس 2 ویل کے علاوہ ایکسٹرا 2 گاڑی آپ نے الگ سے لی ہے، اس کو یوز نہیں کرتے، ایسے رکھی ہے، تو پھر آپ کو اس کی زکات نکالنے پڑے گی۔ یہ بات کا خیال رکھیں۔ تو ان لوگوں پر زکات فرض ہے۔ اب زکات کتنی نکالنی ہے؟ 7.5 تولہ سونے میں سے کتنی زکات نکالنی ہے؟ 52 تولہ میں سے کتنی زکات نکالنی ہے؟ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اس کی زکات الگ ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس سال بھر میں 5 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ روپے، اس کی زکات آپ کو نکالنی ہے، تو اب آپ کو جو 5 لاکھ روپے ہے اس کو 40 سے گناکار کر دینا ہے۔ 40 جو ہے، 40 جو عدد ہے، 40 کی جو قیمت، اس 40 سے آپ کو گناکار کر دینا ہے۔ اب جتنی بھی رقم اس میں آئے گی اس کی زکات آپ کو نکالنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس 100 روپے ہے تو اب آپ کو 2.5 روپے زکات نکالنی ہے۔ اب اسی حساب سے آپ قیاس کرتے رہو، 200 روپے، 5 روپے، 300 روپے، 7.5 روپے، 400 روپے، 10 روپے،
इसी तरह बढ़ते जाएंगे और इधर से ज़कात की तादाद बढ़ती जाएगी। तो दो बातें आपने सीखी कि इन लोगों पर ज़कात फर्ज है। अब जिसके पास या जिसकी बीवी के पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, या दोनों में से कोई एक निसाब पूरा होता हो, इतनी मिकदार में सोना चांदी हो, या सोना चांदी नहीं है लेकिन उतने रुपये हैं आपके पास कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो या 7.5 तोला सोना खरीद सकते हो, उस पर भी ज़कात फर्ज है। कितनी ज़कात निकाली जाएगी? 40वां हिस्सा। 100 रुपये में से 2.5 रुपये अल्लाह की राह में देना पड़ेगा। बकरियां पालते हो, 40 बकरियां हैं तो 40 बकरी में से 1 बकरी अल्लाह की राह में देनी पड़ेगी। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब जो ज़कात नहीं निकालता है अल्लाह उसके माल में तो कमी करता है, लेकिन दुनिया में भी उसको उसकी सजा मिलती है और आखिरत में भी उसकी सजा मिलती है। वाकयात बड़े हुए इंशाअल्लाह ताला, अगर जिंदगी रही तो आगे के जुमा में बयान करूंगा कि ज़कात ना निकालने वालों पर कितनी बड़ी बड़ी वाइदें, कितने बड़े बड़े अजाब आए हुए हैं, कितने बड़े बड़े अजाब। इंसानों की नस्लें तबाह हो गई। जितना माल आप जमा करके रखोगे उतना ही आपके माल का नुकसान आप उठाने वाले हो। और जो माल आपने कमाया है, अगर साल भर में सही तौर पे आप उसकी ज़कात निकालते रहोगे तो फिर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आपका माल बढ़ता रहेगा, इतना बढ़ता रहेगा कि फिर उसकी कोई हद नहीं है। अब ज़कात किन लोगों पर फर्ज है ये भी जान लिया, कितनी ज़कात फर्ज है ये भी जान लिया। अब देना किसको है ये भी एक सवाल उठता है, देंगे किसको? तो जो भी रास्ते से निकला मांगने वाला उसको दे दिया तो ज़कात अदा हो गई। कोई आया मांगने वाला, ज़कात दो, खैरात दो, आपने आपको ज़कात थी 1 लाख रुपये ज़कात आपकी निकलती, आपने सब दे दिया, पता चला कि वो तो ज़कात का हकदार है ही नहीं, तो आपकी ज़कात कबूल हुई कि नहीं हुई? समझने की बात है। जिसको चाहो उसे दे दिया ज़कात, वो जरूरतमंद है, पता चला कि वो तो शराब का आदी है, जुए का आदी है, जिना का आदी है, रुपये लुटा देता है, कर्जदार है, वो तो पूरा लेते आए, सब उसका सूद का कारोबार है, ब्याज का कारोबार है, तो क्या ऐसे इंसान को ज़कात दोगे? नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र किया है जिनको आप ज़कात सही तौर पर दे सकते हो। उनमें से कुछ किस्में अभी नहीं है जिनको आप नहीं दे सकते हो, और कुछ किस्में हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हो। मैं आपको आसान तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा कि किन लोगों को आप ज़कात दे सकते हो। सबसे पहले जो कुरान ने इरशाद फरमाया कि जो आपके सदकात है, आपकी ज़कातें, आपके खैरात है, वो फकीर मिस्कीनों के लिए है। अब फकीर किसको कहते हैं आप सुने। आज तो हर घर में बहुत सारे जो फकीर होते हैं, अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो जात के हिसाब से फकीर होता है उसको फकीर कहा जाता है। नहीं, इस्लाम के अंदर जात के हिसाब से किसी को फकीर नहीं कहा। अगर कोई फकीर जाती तौर पर है कि भाई मैं सोहरवर्दी हूं, मैं ये शामदार हूं, तो हकीकत में शरीयत के एतबार से वो फकीर नहीं है। शरीयत ने किसको फकीर कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जिसको हम ज़कात दे सकते हैं, फकीर किसको कहते हैं? फकीर शरीयत के दायरे में उसे कहा जाता है कि जिसके पास कुछ भी माल या दौलत ना हो, हां बस उसे 3 वक्त की रोटी मयस्सर हो जाती हो, उसको इस्लाम की नजर में फकीर कहा जाता है। माल दौलत कुछ भी नहीं है, ना सोना है ना चांदी है, घर में कुछ खाने का नहीं है, कैसे जिंदगी गुजारता है उसका मन समझता है, इतना फकीर है कि खाने पीने के भी वांदे उसे तो अब आप उसे ज़कात दे सकते हो। फकीर आपने जान लिया किसको कहते हैं इस्लाम की नजर में। मिस्कीन वो शख्स है कि जिसके पास 3 वक्त के खाने के भी वांदे पड़ गए हो, यानी 3 वक्त की रोटी भी उसे नसीब ना होती हो, उसे कहते हैं मिस्कीन। अब जो मांगने आते हैं जितने लोग या जो भी लोग बाहर घूमते हैं ज़कात के मुस्तहिकीन, जिसको हम समझते हैं कि इनको ज़कात देनी चाहिए, अब आप इस्लाम की नजर में देखें कि क्या हम उनको ज़कात दे सकते हैं?
آپ دیکھیں ان کے بارے میں کہ وہ اتنا مالدار تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکات فرض ہو گئی ہے. آپ نے اگر ان کو زکات دی تو آپ کی زکات ادا نہیں ہوئی, آپ کو واپس زکات دینی پڑے گی. زکات ایسے شخص کو دو کہ جس کو حقیقت میں ضرورت ہو, مسکین, فقیر, یا جو مسافر ہو, مسافر جو آیا ہو, سفر کرنے والا ہو, اسلام کی ضروریات کے حوالے سے, اسلام کی جو بھی ضروریات ہوتی ہے اس کے حوالے سے جس نے بھی سفر کیا تو آپ اس کو زکات دے سکتے ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی مسافر آیا کوئی اسلامی کام کرنے کے لیے تو اب آپ اس کو زکات دے سکتے ہو اگر وہ مستحق ہے صحیح طور پر. تو اب کوئی آیا مسافر, اس کے پاس کروڑوں روپئے ہے, گاڑی بنگلہ سب ہے, اب آپ کو یہ تو مسافر اس کو زکات دے دیں گے تو زکات ادا نہیں. ہاں اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے سفر کرنے کی, تو آپ اس کو زکات دے سکتے ہو. پھر آگے بڑھے, مدرسے میں جو زکات دیتے ہیں وہ بھی صحیح زکات ہے. مدارس میں جو طالب علموں کو زکات دیتی ہے, ہاں آپ جو زکات دیتے ہو وہ زکات کا پھر ہیلہ شریک کیا جاتا ہے. پھر وہ بچے اور مدارس اس سے انتظامیہ جو بھی ہوتی ہے وہ اس سے اخراجات لیتی ہے, ضرورت کا کام لیتی ہے, اور مدارس کی تمام ضرورت اس سے پوری کی جاتی ہے. اتنے آپ نے کنڈیشن سن لی, مسکین ہو, فقیر ہو, مسافر ہو, طالب علم ہو, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا غریب یا مسکین یا بیوہ عورت ہے, یا بیوہ عورت کی بیوی, بیوہ عورت کی بیٹی, یا بیوہ عورت کے کوئی رشتہ دار, یا بیوہ عورت اگر اس کے پاس اتنا مال دولت نہیں ہے, اس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے, اور مالک نصاب نہیں ہے, جس کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے, 52 تولہ چاندی بھی نہیں ہے, کچھ بھی مال نہیں ہے, اس کی بچی کی شادی کرنی ہے یا لڑکے کی شادی کرنی ہے, اس کو ضرورت ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ مالک کی نصاب نہیں ہے, اس کو حقیقت میں ضرورت ہے, تو آپ اپنے زکات کا روپیہ پیسہ اس کو دے سکتے ہو. اب زکات کا روپیہ پیسہ کس کو نہیں دے سکتے ہم؟ ہاشمی خاندان کا جو فرد ہوتا ہے اسے ہم زکات نہیں دے سکتے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل, آپ کی اولاد, ان کو آپ زکات نہیں دے سکتے, جس کو ہم کہتے ہیں سادات, سید, اہل بیت, آل رسول, کیونکہ ان کا خون اللہ نے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے, اور آپ پاک خون کے اندر ناپاک چیز کو ملا نہیں سکتے ہو. تو اب آپ سادات کو زکات نہیں ہدیہ دے سکتے ہو. اب ایسا نہیں کہ آپ دے رہے ہو زکات لیکن ہدیہ کا نام دے کر کے زکات دے, نہیں, زکات دینی ہے تو جو اس کا مستحق ہے اس کو دو. اور اگر سادات کو کچھ نہیں دینا ہے تو رسول کریم کی اولاد اور رسول کریم کے خون کا ادب کے لحاظ سے آپ ان کو تحفہ دو, آپ ان کو ہدیہ دو, اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر و ثواب دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا. تو سید کو آپ جب بھی دو, اگر ضرورت مند ہے سید بھی, یعنی وہ اگر فقیر ہے, مسکین ہے, سید اگر مسکین اور فقیر ہے, یعنی اس کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, تو آپ اس کو زکات نہیں دے سکتے ہو. وہ مستحق ہے, تب بھی اگر دینا ہے تو خوشی سے, تحفتاً, ہدیتاً, آپ ان کو جو کچھ بھی دینا چاہو دے سکتے ہو, کیونکہ سید کے اوپر زکات لینا بھی حرام اور سید کو زکات دینا بھی حرام, کیونکہ وہ پاک خون ہے, اور پاک خون کے اندر کبھی ناپاک چیز نہیں مل سکتی. اور چاہے جیسے بھی ہو, چاہے جیسے بھی ہو, آپ کو ان کا ادب کرنا اور ان کا احترام کرنا فرض ہے. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی. پہلی, زکات کن لوگوں پر فرض ہے؟ آپ کی لوگ بالغ ہو, سمجھدار ہو, پورا مال اس کے قبضے میں ہو, پورا سال اتنا مال کمائے, 7.5 تولہ سونا اگر بیوی کے پاس ہو, بیٹی کے پاس ہو, ماں کے پاس ہو, تو ان کو گئے زکات. اگر آپ نکال سکتے ہو تو آپ ان کی طرف سے زکات نکالو, ان کی اجازت لے کر کے, ورنہ تو انہیں نکالنی ہوگی. اور پھر آپ کے پاس مہینے میں 40-50 ہزار کے آس پاس انکم ہوتی ہے, یا اتنی انکم ہوتی ہے کہ آپ 12.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو, تو پھر آپ کے اوپر زکات فرض ہے. کن لوگوں کو دینا ہے؟ مسکین ہو, فقیر ہو, مدارس ہے, مدرسے ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی اگر کوئی ایسے عورت ہے کہ جس کو ضرورت ہے, 3 لوگوں کو مسافر ہے جس کو حاجت ہے روپیے پیسے کی تاکہ وہ اپنا سفر صحیح طریقے سے کر سکے, تو آپ اس مسافر کو دے سکتے ہو. اور پھر آگے میں آپ کو بتاؤں کہ عشر, بہت سارے لوگوں کو عشر پتہ نہیں ہوگا,
جتنی بھی زمین کے پیداوار نکلتی ہے، جو بھی زمین میں سے اگتا ہے، گیہوں ہو، ارد ہو یا باجرہ ہو یا جو بھی مکئی ہے، جو کچھ بھی آپ وہ بوتے ہو اور اس میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، مانڈوی ہے، تو اب آپ کو اس کا عشر، اس کی زکات نکالنا فرض ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے ابھی آم کی سیزن آئے گی تو آم کو دیکھا جائے گا کہ آم کتنے ہوئے، پھر اس کے اوپر سے اس کی زکات نکالی جائے گی۔ ناریل ہے تو ناریل کی زکات بھی نکالنی ضروری ہے۔ زمین میں جتنے بھی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ کو زکات نکالنا ضروری ہے، جو آپ کھاتے پیتے جس سے انسان کی زندگی کا گزر ہوتا ہے۔ کتنی زکات نکالنی ہے؟ سمپل طریقے سے سمجھ لیں، اگر آپ نے پانی کو خرید کر کے پلایا ہے، خرید کر، جیسے کہ آج کل کے ہم اس کا بل دیتے ہیں موٹر کا، اندر سے پانی نکالتے ہیں کنویں میں سے یا ڈار میں سے پانی نکال کر کے ہم پلاتے ہیں، تو پھر آپ کو 20 کلو میں 1 کلو اللہ کی راہ میں عشر دینا ہوگا۔ اور اگر آپ کا جو فصل ہے وہ پانی آسمان کے پانی سے یعنی بارش کے پانی سے یا نہر جو سرکار جاری کرتی ہے نہر کی طرف سے پلایا جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس میں سے 10 میں سے 1 کلو آپ کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ 100 کلو اگر آپ کے گیہوں ہوئے 100 کلو تو آپ کو 5 کلو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا عشر، تاکہ جو آپ کے 95 کلو ہے نا وہ پاک اور صاف ہو جائے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ 5 کلو یا اس کے برابر پیسے، 5 کلو میرے حساب سے غالباً ابھی کے دور میں اگر اچھے سے اچھے بھاؤ میں اگر مل جاؤ تو 25 روپے ہوں گے 5 کلو کے۔ 25 روپے کیا، زیادہ سے زیادہ 200-300 روپے ہوں گے 5 کلو کے آس پاس، 250 یا اتنے ہی ہوں گے میرے خیال سے۔ تو اتنے روپے 100-200 روپے یا 300 روپے جو بھی آپ کا عشر نکلتا ہے 5 کلو کا، اس دور کی قیمت کے حساب سے اتنے روپے آپ جو میں نے بیان کیے، فقیر، مسکین، غریب ہو، یتیم مطلب کہ یعنی بیوہ عورت ہے اس کے بھی شادی کرنی ہے تو پھر آپ اس کی شادی میں آپ دے سکتے ہو، یا مدرسے میں، مدارس میں یا جو اسلامی تنظیمیں چلتی ہے اس میں بھی آپ دے سکتے ہو، یتیم خانہ ہے وہاں پر بھی دے سکتے ہو۔ تو اب آپ کا مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ تو عشر کا بھی خیال رکھ کے جن لوگوں کے یہاں پیداوار ہوئی ہے، جنہوں نے ابھی عشر نہیں نکالا، وہ عشر آپ جلدی سے جلدی نکالنے کی کوشش کریں، اور جن لوگوں کی زکات دینے کی باقی وہ آپ زکات نکال کر کے دیں۔ اب آخری میں آپ کے سامنے ایک اعلان سماعت کروں اور تقریر کو ختم کروں کہ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم نے کہا اور آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالی اس کو عمل کرنے کی توفیق